أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ الحمدللہ آج ہماری سیرت النبی کی 5th کلاس ہے۔ ہم نے اپنی لاسٹ کلاس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نکاح اور ان کی اولاد کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شادی سے پہلے کا گھرانہ کون سا تھا، یعنی چاچا ابو طالب کی فیملی۔ جیسے کہ مائنڈ میپ میں آپ کو دکھایا جا رہا، ابو طالب کا اصل نام عبد مناف تھا۔ یہاں ہم کو کنفیوز نہیں ہونا کہ وہ عبد مناف نہیں ہے جو ہم قصی کے بیٹوں کے بارے میں پڑھے تھے۔ جیسے کہ آج بھی ہمارے پاس دیکھیے، کیسے اگر کسی بچے کا نام رکھنا ہوتا تو بعض لوگ اپنے دادا یا پردادا کے نام پہ نام رکھتے، ویسے ہی ان کا نام بھی عبد مناف رکھا گیا، لیکن ان کی کنیت ان کے بڑے بیٹے کی نسبت سے ابو طالب تھی، اور آج بھی وہ ابو طالب کے نام سے ہی مشہور ہے اور اسی نام سے جانے جاتے۔ اور کون رہتے تھے ابو طالب کے ساتھ؟ ان کے وائف فاطمہ بنت اسد اور آپ کے بیٹے طالب، عقیل، جعفر، علی، ایمن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے۔ اب آپ کو شادی کے بعد کا گھرانہ بتایا جا رہا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ان کے بچے تھے۔ اب ہم کو یہاں سب بچوں کو ایک ساتھ امیجن نہیں کرنا ہے، جیسے کہ ہم لاسٹ کلاس میں دیکھے آپ کے بچوں کی پیدائش میں کتنا فرق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بچے جو ان کے پہلے شوہر سے تھے وہ بھی رہتے تھے۔ اور کون رہتے تھے؟ ایمن اور علی رضی اللہ عنہ رہتے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ کیوں رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ وہ اس لیے کیونکہ ابو طالب قبیلے کے سردار تھے، پر ان کی مالی حالت کمزور تھی، یعنی فائنینشیل کنڈیشن اچھی نہیں تھی۔ تو عباس رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، آپ کے پاس آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تجویز دیتے، یعنی سجیشن دیتے کہ ابو طالب کی مالی حالت ٹھیک نہیں ہے، کیوں نہ ہم ان کی بچوں کو اپنے گھر رکھ لیں، تو ابو طالب کا بھی بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس رکھ لیتے اور جعفر رضی اللہ عنہ کو عباس رضی اللہ عنہ اپنے پاس رکھ لیتے۔ حضرت علی بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ جیسے کہ ہم جانتے، جب نبوت کا اعلان ہوا تو بچوں میں سب سے پہلے جو ایمان لائے وہ حضرت علی تھے، تب ان کی عمر 10 سال تھی۔ اور کون رہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ زید بن حارث۔ آج ہم زید بن حارث کے بارے میں پڑھیں۔ زید بن حارث غلام تھے، پر وہ غلام فیملی سے تعلق نہیں رکھتے تھے، بلکہ وہ ایک شریف اور اچھی فیملی کو بلانگ کرتے تھے۔ ان کے والد کا نام حارث بن شرابیل تھا اور والدہ کا نام سواد بن سلیبہ تھا۔ زید رضی اللہ عنہ بچپن میں جب اپنی والدہ کے ساتھ اپنی نانی کے گھر گئے، اس وقت ان کے قبیلے پر دشمنوں نے حملہ کر دیا۔ اس حملے میں حضرت زید کو کڈنیپ کر لیا گیا، یعنی اغوا کر لیا گیا، پھر ان کو عکاظ کے بازار میں غلام کے طور پر بیچ دیا گیا۔ وہاں سے حکیم بن حزام نے رضی اللہ عنہ نے انہیں خرید لیا اور اپنی پھپھو خدیجہ رضی اللہ عنہا کو ہدیہ کر دیا، یعنی گفٹ کر دیے۔ اور جب ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو انہوں نے زید بن حارث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کر دیا۔ کیوں گفٹ کرے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارث سے غلام جیسا برتاؤ نہیں کرتے تھے، آپ ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر خدیجہ رضی اللہ عنہ زید رضی اللہ عنہ کو کیا کرتے؟ گفٹ کر دیتے۔ پھر کیا ہوتا، ایک بار حج کے لیے یمن سے کچھ لوگ آتے، ان لوگوں میں زید بن حارث کے خاندان کا ایک شخص رہتا، وہ ان کو پہچان لیتا۔ کیسے پہچانتا؟
کہ جب زید رضی اللہ عنہ کڈنیپ ہوتے تب ان کی عمر 6 سال رہتی اور ان کے فیچرز جو رہتے قریش مکہ والوں کی طرح نہیں رہتے، وہ یمن کے لوگوں کی طرح دکھتے۔ تو وہ جا کر زید رضی اللہ عنہ کے والد کو بتاتے کہ میں نے تمہارے بیٹے کو فلاں جگہ دیکھا ہے۔ زید بن حارث کے والدین ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب ان کو معلوم ہوتا کہ ان کے والد کیا کرتے، ان کے پاس جتنا مال ہوتا سب لے کر مکہ آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر کرتے کہ آپ کے پاس جو زید ہے وہ میرے بیٹے ہیں جس کو اغوا کر کے بھیج دیا گیا تھا، میرے پاس جتنا مال ہے میں لے آیا ہوں، آپ یہ رکھ لیں اور مجھے میرا بیٹا واپس دے دیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارث کو بلاتے اور فرماتے یہ پیسہ آپ رکھ لیں اور اگر زید جانا چاہتے ہیں تو میں نہیں روکوں گا۔ لیکن زید رضی اللہ عنہ واپس جانے سے انکار کر دیتے، انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہوں۔ اب دیکھیے، ایک طرف غلامی کی زندگی ہے اور دوسری طرف ان کے سگے ماں باپ، آزادی کی زندگی، مال و دولت ہے، پھر بھی زید رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ان کے ساتھ مالک اور غلام جیسا نہیں تھا۔ انہوں نے زید کو غلام نہیں بلکہ اپنے بیٹے کی طرح رکھا تھا، ہمیشہ عزت اور محبت دیتے تھے۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آزاد کر دیتے اور اعلان کرتے آج سے زید آزاد ہے اور میرے بیٹے ہیں۔ تب سے لوگ زید بن محمد کہنے لگے۔ 5 ہجری تک یعنی تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 56 سے 57 ایئرز تھی، لوگ ان کو زید بن محمد ہی کہتے تھے۔ پھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ احزاب میں حکم نازل کیا کہ بیٹا کہنے سے اصل باپ کا نام نہیں چھپایا جا سکتا، اس لیے ان کا اصلی نام پھر سے پکارا گیا۔ پہلے منہ بولے بیٹے کو جائیداد میں حصہ ملتا تھا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا کہ منہ بولے بیٹے کا طریقہ ختم ہو گیا۔ زید بن حارث وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں سورہ احزاب میں موجود ہے، وہ عشر مبشرہ میں سے ہے۔ زید بن حارث سب سے پہلے اسلام قبول کیے یعنی سابقون الاولین میں سے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 سال چھوٹے تھے۔ اب ہم دیکھیں گے زید بن حارث کے نکاح کے بارے میں۔ زید بن حارث کا پہلا نکاح زینب بنت جہش سے ہوا۔ زید بن حارث اور زینب رضی اللہ عنہ کی طلاق ہو گئی کیونکہ دونوں کی مزاج میچ نہیں کرتے تھے۔ اسلامی شرف، اخلاقی یا دینی کوئی مسئلہ نہیں تھا، صرف کمپیٹیبلٹی ایشو تھا، یعنی دونوں میں اتفاق نہیں تھا۔ اس کے بعد ان کا نکاح ام ایمن سے ہوا۔ اللہ نے ان دونوں کو ایک بیٹا دیا جس کا نام اسامہ بن زید تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ رضی اللہ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ اب ہم دیکھیں گے غزوات اور شہادت۔ حضرت زید کئی جنگوں اور مہموں میں حصہ لیے، کچھ جنگوں میں وہ فوج کے سردار بھی بنے۔ جب جنگ موتا کی جنگ ہوئی 8 ہجری میں تو اس جنگ میں حضرت زید رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ یہ والی چارٹ آپ کو پہلے بھی بتائی جا چکی ہے۔ یہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی فیملی ٹری ہے، ہم ان کے تعلق سے جب دیکھیں گے، لیکن ہم یہ پھر سے ریپیٹ اس لیے کر رہے ہیں سلائیڈ۔ اب ہم زبیر بن عوام کے بارے میں دیکھیں گے۔ زبیر بن عوام کون تھے؟ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھیرے بھائی تھے۔ ان کی والدہ تھے صفیہ بنت عبد المطلب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو۔ بچپن میں اسلام قبول کیے اور شروع کے دنوں میں بہت مشکلات برداشت کی، لیکن ہمت نہیں چھوڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا حواری کہتے تھے، یعنی خاص مددگار۔ اور زبیر رضی اللہ عنہ کا نکاح اسماء بنت ابو بکر سے ہوا۔ اسماء بنت ابو بکر کون تھی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھے۔ زبیر رضی اللہ عنہ جنگ احد، جنگ بدر اور جنگ خندق اور بھی کئی جنگوں میں بہت بہادری دکھائے۔ وہ عشر مبشرہ میں سے ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ہی جنت کی خوشخبری سنائی۔ زبیر بن عوام حضرت علی کے دور خلافت میں شہید ہوئے۔ اب ہم دیکھیں گے بیت اللہ کی تعمیر۔ یہ جو پکچرز ہے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بیت اللہ کی امیجنری، دیکھیے وہ وقت پہ تو
فوٹوز نہیں تھے، لیکن یہاں پر ایک امیجنری پکچر بنائی گئی اور یہ پکچر آپ کو تاریخ مکہ سے دی گئی ہے. اور یہ والی پکچر ہے قریش کے وقت کعبۃ اللہ کی، یہ بھی تاریخ مکہ سے لی گئی. کعبہ ایک سے زیادہ مرتبہ بنایا گیا. مشہور یہ ہے کہ یہ 5 مرتبہ اس کی تعمیر ہوئی. پہلی مرتبہ فرشتوں نے بنایا، دوسری مرتبہ آدم علیہ السلام نے بنایا، تیسری مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، چوتھی مرتبہ قریش نے دور جاہلیت میں بنایا. اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے. 5ویں مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے بنایا. یہ ہمیں تاریخ مکہ سے پتہ چلا. جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے سب سے پہلے کعبے کی تعمیر کی تھی. کعبے کا تعلق سب سے قدیم وقتوں سے ہے، یعنی دنیا کی ابتدا سے ہی اللہ کا گھر تھا. کعبہ ہمیشہ سے موجود رہا. آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک یہ اللہ کی عبادت کا مرکز مانا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ کعبے کی بنیادوں کو اونچا کریں اور اللہ کے گھر کو لوگوں کے لیے قائم کریں. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی لوگ یہاں حج کرنے آتے رہتے. اس سے معلوم ہوتا کہ حج ایک قدیم عبادت ہے. قریش مکہ کعبے کو اللہ کا گھر سمجھ کر عزت اور محبت دیتے تھے. وہ کعبے کی خدمت کو اپنا شرف سمجھتے اور اپنی حفاظت کا ذمہ سمجھتے تھے. بیت اللہ کی تعمیر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی. یہاں پر ایک واقعہ ہے جو ہم لیتے چلیں گے. بیت اللہ کی تعمیر کے تعلق سے کعبے پر ایک سخت سیلاب آیا جس سے دیواریں کمزور ہو گئی اور پھٹ گئی. پہلے جو کعبہ تھا اس کی چھت نہیں تھی. جب سیلاب آیا تو پانی کعبے کے اندر جمع ہو گیا جس سے دیواریں کمزور ہو گئی. اس حالت کو دیکھ کر قریش نے فیصلہ کیا کہ کعبے کو دوبارہ تعمیر کیا جائے. قریش نے صرف حلال اور پاک پیسے استعمال کرنے کا ارادہ کیا. کیونکہ کعبے کی دیواریں آدھے سے زیادہ گر چکی تھی، اس پر تعمیر کرنا تو پاسبل ہی نہیں تھا. کیونکہ جب نیچے کی دیوار اگر کمزور ہو تو اس کے اوپر تعمیر کرنے سے پھر کیا ہوتا؟ اس کے گرنے کا اندیشہ رہتا. اب قریش سوچے کہ کعبے کی دیوار کو کون گرائیں گے. وہ لوگ ڈرے ہوئے تھے. کیوں ڈرے ہوئے تھے؟ کیونکہ ان کو ابراہ کا قصہ یاد تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 سے 55 سال پہلے پیش آیا تھا. وہ ڈرے ہوئے تھے کہیں ان پر بھی عذاب نہ آ جائے. تب ولید بن مغیرہ نے سب سے پہلے دیوار گرانی شروع کی. ولید بن مغیرہ کون تھے؟ خالد بن ولید کے والد تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں سے ایک تھے. ان کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. تو جب اس نے دیوار گرائی تب بھی لوگ آگے نہیں آئے. انہوں نے کہا پہلے دیکھتے ہیں اگر مغیرہ پر کوئی عذاب نہیں آیا تو ہم بھی دیوار کو گرانے میں مدد دیں گے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ لوگ 1 دن انتظار کرتے اور بعض میں آتا ہے کہ وہ لوگ 3 دن انتظار کرتے. جب مغیرہ کو کچھ نہیں ہوتا تو تمام لوگوں کو ہمت ملتی اور وہ لوگ بھی حصہ لیتے. ہر قبیلے کو ایک ایک کارنر الاٹ کیا گیا تاکہ سب اس کا حصہ بن سکے. اس سے قبیلی تنازع سے بچ گیا. نارتھ سائڈ کی ایک چھوٹی سی دیوار اٹھائی گئی تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ حصہ بھی کعبے کا پارٹ ہے یعنی حتیم. جب پیسہ کم پڑ گیا تو قریش نے پوری توجہ صرف ضروری حصوں پر رکھی. اس وجہ سے حتیم کا کچھ حصہ اوپن رہ گیا. اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پلاننگ. جیسے کہ ہم کو معلوم ہے کہ کعبے کے اندر ہر کوئی جا کر نماز نہیں پڑھ سکتا. جیسے کوئی خاص لوگ ہوتے جیسے کوئی حکمران ہے تو ان کو اجازت ملتی. لیکن حتیم کا جو حصہ ہے وہاں ہر کسی کو چانس ملتا نماز پڑھنے کا. حتیم کا حصہ بھی کعبے کا ہی حصہ ہے نا. گویا کہ کعبے کے اندر نماز پڑھنے کے برابر ہے. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر کام کے پیچھے حکمت رہتی. اب ہم دیکھیں گے کعبے کا کنسٹرکشن ابراہیم علیہ السلام کے دور میں کیسا تھا. کعبے کا جو شیپ تھا پہلے ریکٹینگل شیپ تھا ابراہیم علیہ السلام کے دور میں. دروازہ زمین کی سطح پر تھا. چھت نہیں تھی اس لیے واٹر آؤٹلیٹ بھی نہیں تھا. دیواریں زیادہ اونچی نہیں تھی. اور قریش کے دور میں کیا تبدیلیاں کی گئی؟ اسکوائر شیپ کی طرح کر دیا گیا. حتیم باہر رہ گیا
دروازہ اونچا کر دیا تاکہ ہر کوئی اندر نہ جا سکے، چھت بنائی گئی، میزاب یعنی واٹر آؤٹلیٹ بنایا گیا، دیواریں زیادہ اونچی بنائی گئی۔ یہاں پر آپ کو کعبۃ اللہ کے امپورٹنٹ ٹرمز بتائے جا رہے ہیں۔ یہاں پر اے جو ہے وہ حجر اسود ہے، کعبے کا وہ سیاہ پتھر جو مشہور ہے، طواف کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے۔ جی جو ہے وہ میزاب رحمت ہے، کعبے کی چھت کا واٹر آؤٹلیٹ ہے جہاں سے پانی گرتا، اسے رحمت کا میزان بھی کہتے ہیں۔ سی جو ہے وہ مقام ابراہیم ہے، جہاں ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر میں کھڑے ہو کر کام کیا۔ اب دیکھیے مقام ابراہیم جو ہے کعبۃ اللہ سے کافی ڈسٹینس پہ ہے، اب اتنی دور سے تعمیر کیسے کرے ہوں گے؟ تو اصل کیا ہوا تھا، جب سیلاب آیا تھا تو جیسے کعبۃ اللہ کی دیواریں گر گئی، مقام ابراہیم جو تھا وہ بھی پانی کے بہاؤ سے تھوڑا ہٹ گیا تھا۔ تو قریش کیا کرے، وہ مقام ابراہیم کا پتھر جو وہاں رکا تھا وہیں پر رکھے، اس کو چینج نہیں کیا، اس کو قریب نہیں کیا، تو وہ اسی لیے مقام ابراہیم وہاں پر ہے۔ ایف جو بتایا جا رہا آپ کو وہ حجر اسود اور دروازے کے درمیان کا حصہ ہے، یہاں دعائیں قبول ہونے کی زیادہ امید رہتی۔ ای جو ہے وہ حتیم ہے، وہ حصہ جو پہلے کعبے کے اندر تھا اب باہر ہے لیکن کعبے کا حصہ مانا جاتا ہے۔ حج جو ہے وہ رکن شامی ہے، کعبے کا وہ کونا جو شام کی طرف ہے۔ آئی جو ہے وہ رکن عراقی ہے، کعبے کا وہ کونا جو عراق کی طرف ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کعبے کی کنسٹرکشن میں کیا چینجز کیے گئے۔ حجر اسود کی ہائٹ پہلے زمین کے برابر تھا، بعد میں 1.5 میٹر بلند کیا گیا۔ دروازے کی اونچائی، دروازہ بھی 2 میٹر بلند کیا گیا تاکہ قریش کی اجازت کے بغیر کوئی اندر نہ جا سکے۔ کعبے کی دیواریں پہلے 9 ہاتھ اونچی تھی، بعد میں 18 ہاتھ تک اونچی کی گئی۔ کعبے کے اندر ستون موجود ہیں۔ چھت کی اونچائی بعد میں 15 ہاتھ کی بلندی پر چھت بنائی گئی۔ اب ہم دیکھیں گے حجر اسود کے جھگڑے پر فیصلہ۔ یہاں ہم ایک خوبصورت واقعہ پڑھیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مندی اور عدل کو ظاہر کرتا۔ جب کعبے کی دیوار دوبارہ بن رہی تھی تو جب دیوار حجر اسود تک پہنچ گئی تو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ اس پتھر کو اپنی جگہ کون رکھیں گے۔ ہر قبیلے کے خسردار چاہتا تھا کہ یہ عزت اسے ملے، اور یوں ایک بڑا جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ دیکھیے جو قریش کے جو قبیلے تھے یہ لوگ آپس میں بہت اتحاد سے رہتے تھے، اگر کوئی باہر سے دشمن اٹیک کرتا تو یہ لوگ اکٹھا ہو جاتے تھے، اتنا اتحاد تھا ان لوگوں میں، ایک دوسرے کے لیے مارنے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ لیکن جیسے بنو ہاشم ہے اور بنو امیہ ہے، یہ دونوں ان لوگوں کے ٹرائبس میں کیا تھا، کمپٹیشن بہت تھا، ہر سردار کو چاہتے تھے کہ ایک دوسرے سے سباقت لے کے جائے۔ اس وقت کیا کرتے، قریش کے بزرگ ابو امیہ مشورہ دیتے کہ مسجد حرم کے دروازے سے جو سب سے پہلے اندر آئیں گے وہی فیصلہ کریں۔ سب قبیلے والے اس مشورے پر راضی ہو جاتے، پھر سب سے پہلے جو شخص اندر آئے وہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ قریش بہت خوش ہو گئے کیونکہ سب جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین اور صادق ہے، اس لیے سب نے ایک زبان ہو کر کہہ دیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے راضی ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی حکمت سے ایک چادر منگوائی اور حجر اسود کو اس چادر پر رکھ دیا، پھر تمام سرداروں کو کہا کہ وہ چادر کے کونوں کو پکڑ کر اسے اٹھائیں، اور جب وہ اپنی جگہ تک پہنچ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے اس کو اس کے مقام پر رکھ دیا۔ اس طرح نہ کوئی جھگڑا رہا نہ کوئی لڑائی، بلکہ سب قبیلے خوش ہو گئے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا کہ جھگڑے کو ضد اور تکرار سے نہیں بلکہ عقل مندی، انصاف اور نرمی سے حل کرنا چاہیے۔ یہاں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی سیرت بتائی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق اور ادب کے بارے میں، امانت دار تھے آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے، امانت واپس کرتے، دشمن بھی اپنی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت رکھتے۔ قریش نے آپ کو امین کا لقب دیا تھا، سب کے ساتھ حسن سلوک کرتے، چاہے وہ غریب ہو، یتیم، بچے، غلام، سب سے محبت اور عزت سے پیش آتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ہمیشہ عدل اور حکمت پر ہوتا۔
آپ فیصلہ جس سے نہیں انصاف سے کرتے، چاہے اپنے ہو یا غیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے برابر تھے۔ فیصلہ کرتے وقت کسی کی طرف رجحان یا دوستی کی نہیں دیکھتے تھے، صرف حق پر فیصلہ کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہت سادہ طریقے سے گزارتے تھے۔ کپڑے، مکان، کھانا آپ کا بالکل سمپل تھا۔ کبھی گھمنڈ نہیں کرتے، خود کام کرتے، مہمانوں کی خود خدمت خود فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے، گھر کے کام میں ازواج کی مدد کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک خوبصورت پہلو خیر خواہی اور تواضع تھا، یعنی ہمیشہ دوسروں کے لیے بہتری چاہنا اور خود کو برابر سمجھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبر اور شکر کی زندہ مثال تھے۔ مشکل آئے تو صبر، اور جب نعمت ملے تو شکر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں اللہ کے بندے بنے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے تھے، جو رشتہ توڑتا اس سے بھی جڑتے، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے، غریبوں کی مدد کرتے، حتیٰ کہ لوگ خود اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاتے۔ مہمان نوازی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات ایک پورا رول ماڈل ہے۔ سادگی، انصاف، رحمت، امانت داری کی بہترین مثال۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا کہ انسان مسلمان صرف عبادت سے نہیں، اخلاق سے پہچانا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق دے، آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا خاص خیال رکھا تھا۔ ان کے دل میں، قوم میں جو برائیاں اور کفرات تھے، ان کے خلاف نفرت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بتوں کی عید پر شامل نہیں ہوتے تھے، شرک کے میلوں میں نہیں جاتے، غلط نام پر ذبح کیا اور جانور نہیں کھاتے، وہ بتوں کو چھوتے نہ ان سے تقرب حاصل کرتے، لات اور عزا کی قسم سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، شراب نوشی اور کھیل کود کی مجلسوں سے دور رہتے۔ ہر عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف اللہ کی رضا اور توحید پر مبنی تھا۔ یہاں پر آپ کو اصحاب بتائے جا رہے ہیں جنہوں نے کبھی شراب نہیں پی۔ وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ۔ جیسے کہ آپ کو معلوم کہ وہ زمانے میں شراب بالکل عام تھی، مطلب اتنی عام تھی کہ ہر کوئی شراب پیتا تھا، لیکن ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ یہاں پر آپ کو نبوت کے اثر اور سعادت کی جھلکیاں بتائی جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی قوم کی برائیوں سے پریشان اور ان کے سدھار کے لیے سنجیدہ رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا جاتے رہتے اور اکیلے میں عبادت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مہینہ غار ہرا میں گزارتے تھے، جو مکہ سے تقریباً 2 میل دور تھا۔ یہاں وہ تنہا بیٹھ کر دین ابراہیم کی عبادت کرتے۔ رمضان کا ایک مہینہ وہ عبادت میں گزارتے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتے۔ اب آپ سوچئے، ایک مہینہ رمضان کا غار ہرا میں رہنا، کیسے رہتے تھے ہوں گے؟ اب پہلے کے زمانے میں فریج تو نہیں تھا، چلو کھانا اسٹور کر لیے، نکالے، گرم کرے اور کھا لیے۔ پھر کون پہنچاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا؟ خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو کھانا پہنچاتے تھے۔ دیکھیے، ان کے گھر میں بھی بچے تھے، ان کو دیکھنا، ان کو کھلانا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا بھی پہنچاتے تھے، وہ بھی غار ہرا جا کر، جو مکہ سے 2 میل دور تھا۔ اب ایسا بھی نہیں تھا کہ چلو 2 میل چل کر جا کے کھانا دے کر آ جائے، بلکہ ان کو پہاڑ پہ چڑھ کر جانا پڑتا تھا غار ہرا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ سپورٹ کرتی تھی۔ بعض وقت ان کی سہیلیاں پوچھتی تھی، تمہارے شوہر کی بنتی نہیں ہے جو وہ اتنے دنوں کے لیے چلے جاتے؟ تب آپ صبر اور تحمل سے جواب دیتی تھی، ایسا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے جاتے۔ یہاں پر آپ کو غار ہرا کی پکچر بتائی جا رہی۔ اب ہم پڑھیں گے کہ یہ غار ہرا کیا ہے۔ ہیرا پہاڑ اب جبل نور کے نام سے مشہور ہے۔ مکہ سے اس کا فاصلہ تقریباً 2 میل ہے۔ اس کی بلند چوٹی دور سے نظر آتی۔ اس کی چوٹی کے بائیں طرف کچھ نیچے اترنے کے بعد غار ہرا واقع ہے۔ غار کی لمبائی 4 میٹر سے کچھ کم ہے اور چوڑائی 1.5 میٹر سے زیادہ ہے۔ اب ہم دیکھیں گے آغاز نبوت اور نزول وحی کا طریقہ۔ وحی کی 7 اقسام ہیں: سچے خواب کے ذریعے، دل میں بات ڈال دینا، فرشتہ آدمی کی شکل میں آنا، وحی گھنٹی کی ٹن ٹن کی طرح،
فرشتہ اپنی اصلی حالت میں آنا، معراج کی رات آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا فرشتے کے واسطے کے بغیر حجاب کی آڑ میں گفتگو کرنا، یہ الرحیق مختوم سے لیا گیا ہے۔ اب ہم اس کی ڈیٹیلز دیکھیں۔ تقریباً 3 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر نبوت کی پہلی جھلکیں نازل کی۔ ان کی شروعات سچے خواب کے ذریعے ہوئی۔ آپ جو خواب دیکھتے ہمیشہ سچ ثابت ہوتے، یہی اللہ کی رحمت اور ان کی نبوت کی پہچان کا ثبوت تھا۔ اور دوسری قسم تھی فرشتہ دکھائی دیے بغیر اللہ کا پیغام سیدھا دل اور دماغ میں ڈال دیا جاتا، یعنی الہام ہو جاتا تھا آپ کو۔ تیسری ٹائپ ہے اللہ کا پیغام فرشتے کے ذریعے آتا تھا۔ فرشتے یعنی جبریل علیہ السلام اکثر انسان کی شکل اختیار کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بھی ان کو دیکھتے۔ حدیث جبرائیل میں آتا ہے کہ ایک بار ایک آدمی سفید لباس پہنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور ان کے گھٹنے سے گھٹنا لگا کر بیٹھ جاتے اور سوال کرتے کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے وغیرہ۔ تو جب وہ چلے جاتے تو صحابہ پوچھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ کون تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے کہ جبریل علیہ السلام تھے۔ جبریل علیہ السلام اکثر دہیہ قلبی کی شکل میں آتے تھے۔ چوتھی جو قسم ہے وحی کی، وہ گھنٹی کی ٹنٹن کی طرح ہے۔ یہ بہت سخت صورت ہوتی تھی وحی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ فزیکل بوجھ محسوس کرتے تھے۔ سخت جاڑے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ پڑتا تھا۔ اگر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوتے اور وحی نازل ہوتی تو وحی کے بوجھ کی شدت سے اونٹنی بیٹھ جاتی تھی۔ سوچئے صرف اللہ کا پیغام ہم تک پہنچ جائے، اس لیے رسول اللہ نے اپنے جسم پر کتنی سختیاں اٹھائی۔ آج ہم پر فرض ہے کہ ہم قرآن کی قدر کریں، اس پر عمل کریں۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا حق ادا کرنا ہے۔ پانچویں قسم ہے فرشتے کی اصلی شکل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کو اس کی اصلی شکل میں دیکھتے۔ جبریل علیہ السلام وہی اسی حالت میں پیش کرتے تھے، جیسے کہ ہم جانتے کہ معراج کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو ان کی اصلی شکل میں دیکھتے۔ اور دوسرا جو واقعہ ہے، دوسری وحی کے وقت جو سورہ مدثر کی آیت نازل ہوتی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو کرسی پر بیٹھے دیکھتے۔ آپ بتاتے کہ جبریل علیہ السلام کے 600 پر تھے۔ اس کی ڈیٹیلز ہم کو سورہ نجم میں ملتی۔ چھٹی جو قسم ہے وحی کی، وہ وحی جو آسمانوں پر ہوئی، یعنی معراج کے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نماز اور سورہ بقرہ کی آیتوں کا تحفہ دیا، جنت اور جہنم کی سیر کروائی۔ یہ جو وحی تھی وہ ڈائریکٹ تھی۔ اس کا ذکر ہمیں سورہ اسراء سے ملتا۔ ساتویں جو ہے فرشتے کے بغیر، فرشتے کے بغیر راست گفتگو، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئی تھی۔ ثبوت اس کا ہم کو معراج کی حدیث میں ملتا اور سورہ اسراء میں بھی ملتا۔ اب ہم پڑھیں گے وحی کا نزول۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہوئے، وہ اکثر غار حرا میں عبادت اور تنہائی میں وقت گزارتے تھے۔ ایک دن جبریل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور کہا، اقرا، پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تب جبریل علیہ السلام نے انہیں زور سے پکڑ کر دبوچا اور چھوڑا، پھر کہا، پڑھو۔ میں نے کہا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر اس نے مجھے پکڑا، دبوچا اور چھوڑا۔ ایسا 3 بار ہوا۔ پھر جبریل علیہ السلام نے اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ سورہ الق کی 5 شروعات کی 5 آیتیں سکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانپتے گھبراتے ہوئے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آتے اور کہتے، زمیلونی زمیلونی، مجھے اڑاؤ مجھے اڑاؤ۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو تسلی دی، کپڑا اڑا دیا، پھر پرسکون لہجے میں پوچھا کہ کیا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام واقعہ بیان فرمایا۔ اس پر خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے، کیونکہ آپ سچے ہیں، امانت دار ہیں، مظلوموں کی مدد کرتے، رشتے نبھاتے۔ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے۔ اگر سوچئے ہمارے شوہر اگر ہم سے آ کر کچھ ایسی بات بتائے جس پہ یقین کرنا مشکل ہو، تو ہم کیا بولتے ہیں؟ ارے آپ کیا دیکھے ہوں گے، آپ کو وہم ہو گیا ہے نا۔ لیکن دیکھیے خدیجہ رضی اللہ عنہا کیا کرے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سچ مانے، ٹرسٹ کرے ان پر، یہ نہیں بولے جو شاید ہم بولتے ہے نا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیے، ان کا سپورٹ بنے۔
اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے، کسی بزرگ، کسی دوست یا کسی قبیلے کے سردار کے پاس نہیں گئے، بلکہ سیدھی اپنے ازواج مطہرہ یعنی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے۔ یہ بات بہت گہری ہے، دیکھیے اس سے پتہ چلتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو صرف گھر کی ذمہ دار نہیں سمجھتے تھے، بلکہ لائف پارٹنر، مشکل وقت کی ہمراز، مشورہ دینے والے سمجھتے تھے۔ آج اکثر مرد حضرات کا رویہ کیسا رہتا ہے، دیکھیے تم کو کیا پتا، تم کو کیا معلوم، مشورہ دینے کا حق بیوی کو نہیں دیا جاتا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنت سے دکھایا کہ پہلی تسلی، پہلا مشورہ، پہلا رجوع اپنی بیوی سے کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقوال نہیں بلکہ عمل سے ہم کو سبق دیا، یعنی رسول اللہ علیہ وسلم لیکچر نہیں دیے، بولے نہیں کہ بیوی سے مشورہ کرو، بلکہ عمل سے دکھائے، دل کی بات ان سے شیئر کرے، گھبراہٹ انہیں بتائے، تسلی ان سے لی، اور اسی تسلی پر رسول اللہ علیہ وسلم بالکل مطمئن بھی ہو گئے۔ اور ہم آگے بھی دیکھیں گے صلح حدیبیہ کے موقع پر ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے مشورے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے۔ اس سے کیا معلوم ہوتا کہ مشورہ بیوی سے لینا بھی سنت ہے۔ یہاں پر دیکھیے آپ کو فرسٹ وحی کی تاریخ بتائی جا رہی ہے، اپروکسیمیٹ ہے، رمضان کا مہینہ تھا، لیلۃ القدر کی رات تھی، رات کا آخری حصہ تھا، 21 رمضان تھا اور منڈے کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال 6 مہینے اور 12 دن بتائی جاتی۔ آج کی کلاس ہم یہیں پر روکیں گے۔ سسٹرز، جو کچھ بھی میں نے آپ کو صحیح اور اچھا بتایا وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے، اور جہاں میرے بتانے میں کمی رہ گئی یہ میری اور شیطان کی طرف سے ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ میری کمیوں کو نظر انداز کر دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو برکت عطا کرے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم کو ہمارے ماں باپ کے لیے ثواب جاریہ بنائے اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے ثواب جاریہ بنائے۔ چلیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتنا فی بیلت رسولک واجعل قبورنا فی جنت البقیع وارزقنا حوض نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارزقنا جوارک و جوار نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا هب لنا وازواجنا من ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔